کیا ہے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں بڑی بدتمیزی میرے ساتھ کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو گالی بھی دے دیتا ہوں، کبھی کبھی مار بھی دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی کہیں اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ تو نہیں ہوگی، کہیں مجھ کو سزا تو نہیں دی جائے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تمہارے جو غلام تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کو بھی تولا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا کم ہوگی اور ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی، کان لکل فضل، تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں ان کی کچھ نیکیاں مل جائیں گی، تمہارے کچھ گناہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اے میرے صحابی اگر تمہارے غلاموں کی بدتمیزی کم نکلی، ان کی نافرمانی کم نکلی اور تمہاری سزا زیادہ نکلی، تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا اور تمہاری کچھ نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے کچھ گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ نبی نے اتنا کہا، صحابی ایک کونے میں گئے، زاروں قطار رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو سزا تو دیتا ہوں مگر میں ناپ تول کے نہیں دیتا ہوں، میں نے ناپ تول کے تو نہیں دیا ہے، مجھے کیا پتا کہیں اگر میری سزا زیادہ ہو گئی اور ان کی نافرمانی کم ہو گئی، اے اللہ کے نبی تب تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر تمہارے سامنے آ جائے گی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ جب حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اے میرے صحابی تم نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے وہ تو تولی جائے گی، وہ تو ناپی جائے گی۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انی اشہدکم علی انہم احرار کلہم، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ آج دیش سے بھرشٹاچار کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیوں یہ کرپشن ہو رہا ہے؟ کیوں یہ پل ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں یہ سڑکیں خراب بنتی ہیں؟ کیوں یہ چوری ہوتی ہے؟ کیوں یہ بے ایمانی ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈر کا احساس نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں، کسی کو جواب دینا ہے۔ اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر فون آ گیا ادھیکاری آ رہا ہے، ٹیچر ہوشیار ہو جاتا ادھیکاری آ رہا ہے، بچوں جلدی سے کتاب کھول لو، ٹائم سے سارے ٹیچر اسکول میں آ گئے، ادھیکاری آ رہا ہے۔ تمہیں دنیا کے آفیسر کا اتنا ڈر ہے کہ تم دنیا کے آفیسر کے آنے پر اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنے لگتے ہو۔ کاش ہے دنیا والوں تم کو اپنے اوپر اس ذات کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے، اس کی پکڑ کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے جو ہر لمحہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو جو ذات دیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو دنیا میں اسکول میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے، اس کا ریزلٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ اسکول میں بچے کے ماں باپ آتے کہتے ہمارا بچہ تو بہت اچھا امتحان دے کے گیا، آپ نے فیل کیسے کر دیا؟ اسکول والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کے بچے کی کاپی نکلوا لیتے ہیں۔ بچے کی کاپی نکلوائی جاتی ہے اور کاپی دکھا کر کے ٹیچر دکھا دیتا ہے دیکھ لیجیے آپ کے بچے نے کیا لکھا تھا اور کیا اس کو نمبر ملا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ قیامت کے دن کا سسٹم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اے میرے بندو ہم قیامت کے دن ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال ٹانگ دیں گے، اس کی زندگی بھر کی کتاب ٹانگ دیں گے، اس کا زندگی بھر کا کچا چٹا اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے آج ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، آج تو خود اپنا حساب کر لے، تیری کتاب کیا بول رہی ہے، تیرے
नामे अमाल क्या बोल रहे हैं तो खुद अपना हिसाब कर ले, हमें कुछ बताने की कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, बड़ा अपराधी होता है तो जेल में उसके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है। आज अपराधियों के बारे में तो यहां तक मिला कि उनको जेल में एसी कमरा मिलता है, पसंद का खाना मिलता है, मुर्गा मिल रहा है, मटन मिल रहा है, जेल न हुई साहब घर से अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो मुजरिम है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और कयामत के दिन अगर मुजरिम सोचेगा मैं झूठी गवाही दे के बच जाऊं, मैं झूठ बोल के बच जाऊं, अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे। आज तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाथ बोलेगा क्या क्या तुमने किया है, पैर बोलेगा क्या क्या तुमने हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान के कान उसके खिलाफ गवाही देंगे, इंसान की आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, हम बोल सकते हैं। जब आज एआई का दौर आ गया, एआई के दौर में इतनी चीजें जो इम्पॉसिबल थी पॉसिबल हो गई। आप यहां बैठे हैं, यहां पलसा में बैठे, आपका फोटो मैंने यहां लिया है और उस फोटो को मैं वीडियो बना के ताजमहल के पास आपको पहुंचा सकता हूं, जामा मस्जिद के पास आपको पहुंचा सकता हूं। एआई के जरिए सब मुमकिन है। तो जब एआई के जरिए इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना दिमाग दिया है मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी चमड़ी को भी हमारे खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर देगा। अब जरा सोचो, हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें फिर कुरान की उसी आयत की तरफ लौटना पड़ेगा जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी। हमें अल्लाह के जिक्र से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कारोबार ना करें, आप रोजी रोटी ना कमाएं, यकीनन बेशक आप खूब पैसा कमाएं, हमारे मदरसे नहीं चलेंगे अगर आप पैसा नहीं कमाएं, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे। आपका पैसा कमाना, दौलत कमाना ये बुरा नहीं है, मगर दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कारून जैसे पैसे वाले को नसीहत की, फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ऐ कारून, तुझको जो दौलत मिली, जो पैसा मिला, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हक है उसको तू मत भूल। दुनिया में जो तेरा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो आखिरत की तैयारी होना चाहिए। दुनिया की 4 दिन की जिंदगी है, ये दगाबाज जिंदगी है, ये बेवफा जिंदगी है, ये धोखे का सामान है। इस दुनिया की जवानी हमेशा नहीं, इस दुनिया की ताकत हमेशा नहीं, इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा नहीं, इस दुनिया की दौलत हमेशा नहीं। जिस दिन सांस टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद होगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, न हमारी कफन में कोई जेब होगा, न हमारी कब्र में हमको कोई रोशनी करने वाला न होगा, न हमारे बच्चे हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। सब हमें छोड़ के मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। जब कब्र पर हमें लोग मिट्टी देंगे तो गोया कहेंगे लहद तक आपकी
تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب یہاں تک ہم نے آپ کی عزت کر دی، قبر میں آپ کو لے کے چلے آئے، کفنا دیا، دفنا دیا، اب آگے آپ کو فیس کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے ان مدرسوں کو چلاؤ، ان مدرسوں کو قائم رکھو۔ اس دور میں یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں رسول کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ قبر میں تین ہی سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دنیا کی کسی نالج میں نہیں ملے گا، ملے گا تو رب کے قرآن میں ملے گا، ملے گا تو مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور میں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی۔ آج 31 دسمبر کی رات ہے اور 12 بجنے کے بعد ابھی 1 بج رہے ہیں تقریباً، پوری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ہزاروں لاکھوں روپے کے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آج شرابیں پی جا رہی ہیں، آج زناکاریاں ہو رہی ہیں، آج بڑے بڑے پکنک اسپاٹ پر لڑکے لڑکیوں کو لے کے گھومنے پھرنے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ سارے کام کرنے والوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ ہے ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ہمیں اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری کون سی حرکت ایسی ہے جو ہم کو مسلمان دکھا رہی ہے؟ جب ہمارا رہن سہن، ہماری عورتوں کا لباس، ہماری چال ڈھال سب کچھ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادھورے مسلمان مت بنو، دعوے داری والے مسلمان نہ بنو، زبانی مسلمان نہ بنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو تمہارے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری عورت کے پردے سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری اولاد کے چال چلن سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے شادی بیاہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ آج کتنے جگہوں پر، کانپور میں ابھی ایک پروگرام میں گیا، بتایا وہاں لوگوں نے مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں وہاں جو آج اپنے شادیوں میں ڈی جے بجوا رہے ہیں اور گانے ناچ گانے کروا رہے ہیں۔ یہ شرم سے چلو ور پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے میرے ساتھ۔ اگر ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں۔ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے۔ اسی لیے یہ برتھڈے منانا، یہ اینیورسری منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ نیا سال منانا، یہ مدرس ڈے منانا، یہ فادرس ڈے منانا، یہ چونچلے بازی اسلام میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اگر فادر سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے تو باپ کے لیے فادرس ڈے کا انتظار ہے، روزانہ ٹائم نکالو، باپ کے ساتھ بیٹھو، باپ کے سکھ دکھ میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لو تم اپنے باپ کے بیٹے ہی رہو گے، باپ کے احسانات سے تم کبھی پیچھا نہیں چھوڑا سکتے میرے ساتھ۔ باپ جب تک زندہ ہے تمہیں قدر نہیں ہو رہی ہے، جس دن باپ جائے گا تمہیں اندازہ ہوگا کتنے بوجھ تھے جو تمہارا باپ اپنے سر کو اٹھاتا تھا، اور تم کو تمہارے باپ نے بالکل تم کو اس سے بری کر کے رکھا تھا، تمہیں بے خوف کر کے رکھا تھا۔ یہ مدرس ڈے منانے والے، گھر میں بوڑھی ماں بیچاری کھانس رہی ہے، اس کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہا ہے ماں یہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے، ماں کے سمان پہ لیکچر جھاڑ رہا ہے۔ یہ چونچلے بازیاں اسلام کی نہیں ہے میرے پیارے سے، اسلام بری ہے ان سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چونچلے بازیوں سے آزاد کرو، اپنے نکاح کو سمپل بناؤ۔ نکاح میں لڑکے کو ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ کرو، وہ بھی طاقت نہیں تو ولیمہ فرض نہیں، ضروری نہیں ہے ولیمہ۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ بینک سے لون لے کے شادیاں کرتے ہیں،
اسی بہار میں میرے پاس نمونے موجود ہیں، لوگوں نے بتایا مولانا اپنا کھیت بیچ کے لڑکی کی شادی لوگ کرتے ہیں، زمینیں بیچ کے لڑکی کی شادی کرتے ہیں، اور یہ ساری قربانی دے کر جب آپ شادی کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کھلاتے ہیں تو یہ بغیرت لوگ آپ کے یہاں آ کر کے دعوت کھائیں گے، ہاتھ دھو کے چلے جائیں گے اور کہیں گے ارے یار کھانا بہت اچھا نہیں تھا، چاول ایسا تھا تو گوشت ایسا تھا تو روٹی ایسی تھی، وہ کمنٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہزاروں لوگوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اپنی گاڑی کمائی سے، قرضے لے کر، لون لے کر، یہ ہمارے کوئی خیر خواہ لوگ نہیں ہیں۔ کہیں گئی تو بارات لوٹ گئی ہے صاحب، بارات کے مطلب کا ناشتہ نہیں ملا، بارات کے مطلب کا کھانا نہیں، بارات لوٹ جاتی ہے۔ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں میرے پیارے ساتھیو ہمارا۔ ایک انسان نہ جانے کہاں کہاں سے انتظام کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس کی عزت کا سوال ہوتا ہے، اور وہاں باراتی جا کر کے وہاں ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ ناشتہ چاہیے اور ہمیں وہ ناشتہ، ہمیں دیسی مرغا چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے، وہاں جا کر کے تم نوٹنکی کرتے ہو۔ چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ نہ اسلام میں بارات کی کوئی حیثیت ہے، نہ جہیز کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ باراتیوں کے ایٹیٹیوڈ کی کوئی حیثیت ہے۔ نبی نے 9 شادیاں، نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھی، نبی نے ٹوٹل 11 شادیاں کی۔ نبی کی بیویوں میں کون سی بیوی کی شادی کے موقع پر نبی بارات لے کے ذرا بتا دو۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کون سی بیٹی کو نبی نے جہیز دیا ذرا بتا دو ہمیں۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہمارا ہاتھ سینے پر، ہم نماز میں رفع الیدین کرنے والے، آمین زور سے بولنے والے، صرف ہم نماز کے اہل حدیث ہیں، صرف ہم عبادت میں اہل حدیث ہیں؟ نہیں میرے ساتھی، ہمیں اپنی شادیوں میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا، ہمیں اپنے لین دین میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو، اس کا اخلاق بھی قرآن و حدیث والا، اس کی شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والی، اس کا لین دین بھی قرآن و حدیث والا۔ آج افسوس کی بات ہے، کتنے ہمارے اسی سیمانچل کے علاقے میں دیکھتا ہوں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، پیسہ آ رہا ہے، مدرسے میں خوب چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں خوب چندہ دے رہے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کی رسی بہت ڈھیلی کر کے رکھی، اللہ نے جن رسی ٹائٹ کر لے گا تمہیں سڑک پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں، کل کروڑ پتی تھے آج سڑک پر آ گئے، کل بادشاہ تھے آج کٹورا مانگ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کٹورا لے کر۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو میرے بھائیو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے اور تب بھی اللہ روزی دے رہا ہے، تم اللہ کو یاد نہیں کرتے تب بھی تمہارا کام چل رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ اللہ نے ڈھیل دے کے رکھی، اور جس دن اللہ رسی کو ٹائٹ کرے گا تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجے اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے۔ نماز پڑھو میرے بھائیو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ایک آدمی بھی نماز نہ پڑھے تو اس کا حساب لیا جائے۔ مائیں جب مصلی پر بیٹھے تو بیٹیوں کو لے کر کے بیٹھے، ماں اپنی بچیوں کو نمازی بنائے، باپ اپنے بچوں کو نمازی بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، اپنی ماں کی گود میں پہلا لفظ انہوں نے کیا بولا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو اپنی کتاب دی، اللہ نے مجھ کو اپنا نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی ماں کی گود میں پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ اگر عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں نماز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ آئیے، یہ رات کا سہانا وقت ہے، ہم اس وقت میں یہ عزم کریں، یہ عہد کریں، اور یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم نماز لائیں گے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو ہم ذکر لائیں
مسکرائیں گے, ہم اللہ کو یاد کریں گے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, ملک کے حالات بہت اچھے نہیں. ابھی اس ملک میں ایک مفتی صاحب نے جب ایک غیر مسلم کو, غیر مسلم ہی اس کو کہا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ مسلمان کہاں ہے, ایک ملحد کو ایک مسلمان عالم دین نے جب اس کو لاجواب کر دیا تو یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. اب مفتی صاحب کے پرانے ویڈیوز نکال کر کے مفتی صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور دعا کیجیے اللہ خیر کا معاملہ کرے, ورنہ بہت بڑی مصیبت پہ مفتی صاحب کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. حالات یہ ہے میرے پیارے ساتھی, اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں میرے ساتھیوں. اگر اللہ ہم سے ناراض رہے گا تو ہم دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے, عزت ایمان والوں کے لیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر ہمیں دشمن کی چال سے بچنا ہے, اگر ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے, تو ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا میرے ساتھیوں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو, جب تمہاری زندگی میں ہمارا ذکر ہوگا, جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے, جب تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں عزت دیں گے. میرا شکریہ ادا کرو, میری ناشکری مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہم کو یاد رکھے گا اور ہم پر اپنے کرم کی بارش کرے گا. اس لیے میرے ساتھیوں, ملک کے موجودہ حالات میں جب ہمیں اپنی جان کے متعلق, اپنی مساجد کے متعلق, اپنی آبرو کے متعلق, اپنے وجود کے متعلق ہمیں بہت سارے خطرات اور اندیشے ہیں, ایسے نازک موڑ پر ہم ہندوستان میں اس وقت کھڑے ہیں, ہمیں اور آپ کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کی وہی آیت میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اور اسے قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جلسے کے ذمہ داران نے مجھ سے ایک بات کی کہی تھی کہ کچھ لوگ ابھی تک ایسے ہیں اس جلسے میں جنہوں نے جلسے کو تعاون نہیں کیا ہے, اور وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کر کے کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. جلسے والوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ بہت پچھڑا علاقہ ہے اور یہاں ادارے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بھائی صاحب نے اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ہے یہ 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. آپ لوگ بھی آگے بڑھیے, اب وقت جو ہے ختم ہو چلا ہے, تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے. آپ حضرات آگے بڑھیں, اور جو لوگ ابھی تک اس مدرسے کو تعاون نہیں کیے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے اس ادارے کو تعاون دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات اور خیرات. کچھ سوالات کی بات کی آئے, کیا کچھ سوالات؟